میرے انتہائی واجب الاحترام اور قابل قدر حاضرین و سامعین محترم، بحمد اللہ تعالی ہم حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج پاک کی اس عظیم معجزہ کی خوشی کو منانے کے لیے حاضر ہیں۔ میں نے دن میں خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ سے یہ بات کہی تھی کہ اللہ پاک نے چاہا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج، جو سفر معراج ہے مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا اور اس سے آگے سفر اعراج عرش خدا تک، اور پھر رؤیت باری تعالیٰ اور دیدار یہ ہے نا۔ چلے میں ایسے کر لوں گا، جی ٹھیک ہے۔ بارلا بند کر دو، لیکن مسئلہ پرابلم اس میں ہے، دیدار ربوبیت تک حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ پاک کے دیدار تک، اس کو کم کر دیں آواز کو۔ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک نے چاہا تو اس مختصر سے وقت میں ہم اپنے اس مضمون کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تفصیلات کے ساتھ تو ممکن نہیں ہے، تفصیلات کے ساتھ تو ممکن نہیں ہے کہ اگر میں تفصیلات میں پڑھوں تو اتنے ایمان افروز مشاہدات ہیں کہ کئی نشستیں درکار ہیں، مگر خلاصہ جس سے انسانوں کے دلوں میں عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ اجلا اور نکھرا ہو کر سامنے آ جائے، اور حضور علیہ السلام کی عظمت، حضور کی رفعت اور مقام باری تعالیٰ میں اللہ کے حضور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی کچھ خبر ہو سکے۔ اصلاً بات یہ ہے اللہ پاک نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج عطا کی، یہ معراج آقا کی مختلف شانوں کی معراج تھی۔ یعنی سفر معراج اگر سارے کو معراج کہہ دیں، میں نے دن میں آپ سے عرض کیا تھا کہ عرب علماء، ان کے مصنفین، خطباء، واعظین، وہ اس کو سفر اسراء و معراج کہتے ہیں۔ سفر اسراء و معراج یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو اسراء کہتے ہیں، مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک کو معراج کہتے ہیں، اور بعض عرفاء نے لکھا کہ سدرۃ المنتہا سے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی تک، اللہ کے قرب خاص تک کا یہ سفر، قرب خاص تک کا سفر، اسے سفر اعراج کہتے ہیں، اسے سفر اعراج کہتے ہیں۔ اب یہ تینوں چیزیں دیکھیں، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کو رب ذوالجلال نے 3 حصوں میں تقسیم کیوں کیا؟ آواز کلیئر ہے؟ آقا کے سفر کو 3 حصوں میں تقسیم کیوں کیا؟ آقا کے سفر کو بولیے 3 حصوں میں تقسیم کیوں کیا؟ یہ ایک سوال ہے، اور اس کو اگر سمجھیں تو اس کے اندر بڑی لطیف معانی اور حکمتیں ہیں اللہ پاک کی، جن میں سے آج کی نشست کے لیے ایک حکمت کا یہ عرض کر دیتا ہوں کہ دراصل یہ تینوں سفر کے مرحلے حضور کی 3 مختلف شانوں کی معراج تھی۔ حضور کی 3 مختلف شانوں کی بولیے معراج تھی۔ پہلی شان حضور کی، جس کی معراج اللہ پاک نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر میں کروائی، وہ شان بشریت ہے، وہ شان بولیے نا بشریت ہے۔ حضور کی بشریت کو اللہ پاک نے اس پہلے سفر اسراء میں معراج عطا کی۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ رفتار عطا فرمائی، اس رفتار سے سیر کروائی
جس کا انسان آج تک تصور نہیں کر سکتا۔ اپنی سواری بھیجی، اپنا نمائندہ بھیجا۔ بلانے کے کئی طریقے ہوتے ہیں نا، بعض اوقات دعوت آپ کسی کی کر دیں، ٹیلی فون پر کسی کو بلایا، یہ بھی ایک دعوت کا انداز ہے۔ کسی کو انویٹیشن کارڈ بھیج دیا، یہ بھی دعوت کا ایک انداز ہے۔ اور ایک انداز یہ بھی ہے کہ انویٹیشن کارڈ بھی بھیجا، پھر ٹیلی فون کال بھی کر دی، پھر لانے کے لیے کوئی اپنا خاص بندہ، اپنا بیٹا، اپنا بھائی، یا آپ خود چلے گئے، آپ خود اسے لینے چلے گئے، تو جتنی کام بڑھاتے چلے جائیں گے دعوت کے، مدعو جس کی دعوت کی گئی اس کی اہمیت کا اظہار ہوتا ہے، اس کی اہمیت کا بولیے نا اظہار ہوتا ہے کہ وہ کتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ رب ذوالجلال نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرشتوں کا سردار بھیجا، فرشتوں کا بولیے نا سردار۔ اللہ چاہتا کوئی اور فرشتہ آ جاتا، مگر نورانی مخلوق کا سردار بھیجا، اور حضور علیہ السلام اس وقت آرام فرماتے۔ سیدنا جبریل امین ایک دربان کی مانند بارگاہ مصطفیٰ میں کھڑے ہو گئے، ایک دربان کی مانند۔ حضور کی شان اگر دیکھنی ہو کسی نے تو دیکھے کہ جبریل ہیں دربان مصطفیٰ، جبریل ہیں بولیے نا دربان مصطفیٰ۔ وہ کھڑے، حضور علیہ السلام کے قدمین شریفین کے تلووں کو بوسہ دیا جبریل نے، میرے آقا بیدار ہوئے۔ حضور علیہ السلام کا یہ پہلا سفر بشریت کی معراج تھا۔ کیا تھا بولیے؟ بشریت کی معراج تھا۔ آقا نے براق پر یہ سفر کیا، ملٹیپل سپیڈ آف لائٹ سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور عالم بشریت کے سردار، عالم بشریت جن پر ناز کرتی ہے بجا طور پر، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء میرے مصطفیٰ کے استقبال کے لیے مسجد حرام میں کھڑے تھے، حضور کے استقبال کے لیے، حضور کو ریسیو کرنے کے لیے۔ سارے انبیاء وہاں حضور کے استقبال کے لیے پہلے سے موجود تھے، پہلے سے بولیے نا موجود تھے۔ انہوں نے حضور کا استقبال کیا، آقا نے ان کو نماز ادا کروائی، جماعت میرے مصطفیٰ نے کروائی، حضور نے جماعت کروائی، حضور اول بھی ہوئے آخر بھی ہوئے، آئے سب سے بعد میں، کھڑے سب سے اول ہو گئے۔ اور آپ کو پتہ ہے جو نقطہ آخر ہوتا ہے وہی اول ہوتا ہے۔ آپ ایک دائرہ لگائیں، دائرہ، تو دائرے کا آخری نقطہ ہی پہلا نقطہ نہیں ہوتا، بولے هو الاول والآخر۔ یہ اللہ پاک کی شان ہے، مگر علماء، محدثین، مفسرین نے لکھا جہاں یہ حمد خدا ہے وہی نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ حضور علیہ السلام سب سے آخر میں آ کر سب سے اول کھڑے ہو گئے، اور یہ معراج تھی میرے مصطفیٰ کی بشریت کی، کہ تمام بشریت کے سردار، ان میں سے وہ بھی تھے جن سے خدا نے کلام کیا، ان میں وہ بھی تھے جن کو خدا نے اپنی روح بنایا، ان میں وہ بھی تھے جن کو خدا نے معجزات عطا کیے، خدا کے پیارے برگزیدہ سارے نبی صف در صف آقا کے پیچھے تھے، مصطفیٰ امام تھے۔ یہ حضور کی بشریت کی معراج تھی، یہ بولیے حضور کی بشریت کی معراج تھی۔ اب یہاں سے آگے جو حضور کے سفر کا دوسرا مرحلہ تھا، مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، مسجد اقصی سے بولیے سدرۃ المنتہا تک، یہ سفر حضور کا سفر معراج۔ پھر یہ براق کے تھرو نہیں تھا، ایک سیڑھی تھی جسے معراج کہتے ہیں، اس سیڑھی کے تھرو ہوا۔ وہ کس شان کی حامل تھی کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ آج کی سائنس یہ سمجھ رہی ہے، جو لوگ سائنس کے تھرو حضور علیہ السلام کے واقعہ معراج کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے خیال میں یہ کوئی جو بلیک ہول ہیں یا وارم ہول، جن کا ایک سرا اس ٹائم اینڈ اسپیس میں ہے اور دوسرا سرا کسی اور ٹائم اینڈ اسپیس میں، اور بغیر
وقت لگائے ادھر سے داخل ہو کے کسی اور ٹائم اینڈ اسپیس میں نکلنے کی جو تھیوری پنپ رہی ہے، ان کا خیال یہ ہے آقا نے سمجھانے کے لیے سیڑھی کہہ دیا، مگر یہ کسی اور زمان و مکان میں جانے کا راستہ تھا، کسی اور زمان و مقام میں جانے کا بولیے نا راستہ تھا۔ یہ وہ راستے تھے جن کی اللہ پاک نے قرآن مجید میں قسم اٹھائی، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم۔ اگر انسان ان تک پہنچ سکا، انسان کو پتہ چلے گا یہ کائنات اللہ پاک نے جو بنائی اور میرے مصطفیٰ کو دکھائی، اس کے یہ راز رب ذوالجلال نے حضور کے سامنے فاش کر دیے۔ آقا دو جہاں کا یہ دوسرا سفر جو مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک کا تھا، یہ سفر حضور کی نورانیت کا سفر تھا۔ یہ سفر بولیے حضور کی، بولیے نا حضور کی نورانیت کا سفر تھا۔ اب بشریت کا سفر اس طرح کہ بشریت کے سارے سردار حضور کے پیچھے کھڑے ہو گئے، حضور کی بشریت کو معراج نصیب ہوئی۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، سارا عالم نور حدیث پاک میں ہے، فرشتوں نے عرض کی رب ذوالجلال حضور کا دیدار عطا کر دے۔ ہائے ہائے، حضور کا بولیے نا لوگوں، یہ فرشتوں کی تمنا تھی، فرشتوں کی تمنا کہ آقا کا دیدار ہو جائے۔ یہ ہمارے لیے اللہ پاک نے راستہ کھولا نا، ہم حضور کی بارگاہ میں مدینہ منورہ بھی حاضر ہو جاتے ہیں، حضور کی قبر انور کی زیارت کرتے ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا من زار قبری فقد زارنی، جس نے میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی۔ اور بار بار زندگی میں موقع ملتا ہے، جب مدینہ منورہ 8-10 دن ٹھہر جائیں، ہر نماز میں موقع ملتا ہے۔ فرشتے کتنی پاکیزہ مخلوق ہے، میرے آقا نے فرمایا زندگی میں جو فرشتہ ایک بار آ جائے گا ساری زندگی مڑ کے اس کی باری نہیں آنے۔ فرشتے دیدار مصطفیٰ کے لیے تڑپ رہے، وہ پتہ نہیں، اگر آپ کو یہ نعت شریف آتی ہوئی تو خطاب کے بعد سنائیے گا، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں۔ ہائے ہائے، فرشتے بھی کہتے ہوں گے نا مولا کریم کی بارگاہ میں، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں۔ ہائے ہائے، فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوں گے مولا کریم اپنے اس پیارے حبیب کا دیدار عطا کر دے۔ رب ذوالجلال نے اجازت عطا کی، سارے فرشتے سدرۃ المنتہا پر، وہ ایک بیری ہے، ایک ایسی جو منتہا نیچے سے اوپر جانے والی چیزیں، جہاں پر جا کر انتہا ہو جائے، اور وہ انتہا کے اوپر سے نیچے آنے والی چیزیں، ان کی انتہا بھی سدرۃ المنتہا ہے۔ جو نیچے سے اوپر جائے ان کی انتہا بھی سدرۃ المنتہا ہے۔ سدرۃ المنتہا کی خوبی یہ اس سے اوپر بھی لامکاں ہے، مگر جو اوپر سے نیچے آتی ہے چیزیں وہ سدرہ پر رک جاتی ہیں، اور نیچے سے اوپر فرشتے جو گئے ان کا آخری مقام اور ان کی انتہا اور منتہا بولیے سدرہ ہے۔ نیچے سے اوپر جانے والوں کی بھی اور اوپر سے نیچے آنے والوں کی بھی انتہا سدرہ ہے۔ آقا کی نورانیت کو معراج اس طرح عطا کی، میرے مصطفیٰ سدرہ پر رکے، فرشتوں کو دیدار عطا کیا اور ساروں کو چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ سب فرشتوں کو چھوڑ کے میرے آقا آگے بڑھ گئے، اور پھر جب واپس آئے تو اس یغش سدرۃ ما یغشا، سدرہ بھری ہوئی تھی فرشتوں سے، فرشتے دیدار مصطفیٰ کر رہے تھے۔ آقا سدرہ سے نیچے بھی آ گئے۔ حضور کی معراج جانے میں بھی تھی، حضور کی معراج آنے میں بھی تھی، حضور کی معراج جانے میں بھی تھی اور حضور کی معراج آنے میں بھی تھی۔ آقا کا جانا بھی معراج تھا، آقا کا آنا بھی معراج تھا، حضور کا آنا بھی بولیے نا معراج تھا۔ تو اب یہ حضور کی نورانیت کی معراج تھی، اور یہ شان ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ جب بشریت تھی تو نورانیت نہیں تھی،
جب نورانیت تھی تو بشریت نہیں تھی، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ساری شانیں بیک وقت حضور میں ہیں، یہ ساری شانیں بیک وقت حضور میں۔ اب کوئی کہے یہ کیسے ہوگا؟ تو جو چیزیں متضاد نہ ہوں ان کا جمع ہونا مشکل نہیں ہے۔ جو چیزیں آپس میں، اندھیرا اور روشنی اکٹھے نہیں ہو سکتے، اندھیرا اور روشنی بولیں ہو سکتے ہیں اکٹھے، یہ تضاد ہے، کنٹریری ہے، کنٹراڈکشن ہے۔ اندھیرا ہوگا تو روشنی نہیں ہوگی، اور اگر روشنی ہوگی تو اندھیرا نہیں ہوگا، یہ تو تضاد ہوا۔ مگر دو الگ چیزیں، جیسے روشنی اور خوشبو، روشنی اور خوشبو اکٹھی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ بولیں نا۔ اب بندہ کہ یہ کیا بات ہوئی، روشنی ہے اور خوشبو بھی؟ اللہ کے بندے یہ متضاد نہیں ہے، یہ متضاد، بشریت اور نورانیت متضاد نہیں ہے۔ یہ جو اللہ معاف کرے فتوے، جھگڑے اور مناظرے اور مسلک بن گئے ان باتوں پر، اللہ ان باتوں پر مسلک بن گئے کہ جو بشر کہے گا اس کا یہ مسلک، جو نور کہے گا اس کا یہ مسلک۔ اللہ پاک رحم کرے امت پر۔ یہ ہے زوال کی نشانیاں۔ جب زوال ہوتا ہے تو ایسے ہی حالات ہوتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے جب حملہ کیا بیت المقدس پر، اس وقت عیسائیوں پر زوال تھا، کرسچنز پر۔ وہ جھگڑا کر رہے تھے کہ بائبل کی روشنی میں گھوڑے کے دانت کتنے ہوتے ہیں، بائبل سے ثابت کریں کہ گھوڑے کے دانت کتنے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس گھوڑا تھا، انہوں نے کہا تم بائبل کو بیچ میں کیوں لاتے ہو، جاؤ جا کے گن لو، یہ گھوڑا کھڑا ہے اس کے دانت کیوں، دانت کتنے۔ تو جب زوال ہوتا ہے نا قوموں پر، تو اس طرح کے عجیب و غریب مسئلوں میں الجھ جاتے ہیں جن کا نہ کوئی سر نہ پیر۔ یہ آپ نے سنا ہوگا، جھگڑے چلتے رہے، عرصہ دراز تک مناظرے ہوتے تھے۔ آج بھی آپ یوٹیوب پر چلے جائیں، وہ نور و بشر پر مناظرے ہو رہے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم، ایسا الجھا دیا امت مصطفیٰ کو، حضور کی شانوں میں جھگڑے کرنے لگ جاؤ۔ وہ جو عین ایمان تھے، وہ جن کی ذات ایمان ہے، وہ جن کا خیال ایمان ہے، وہ جن کی محبت ایمان ہے، وہ جن کا تعلق ایمان ہے، وہ جن کی نسبت ایمان ہے، جن کی یاد ایمان، جن کا عشق ایمان، ان کی ذات پر مناظرے کروا دو، ان کی ذات پر، اور حضور سے دور کرو لوگوں کو، حضور سے دور کرو۔ میں کہتا تھا، ہمیشہ کہتا تھا کہ ہندوستان میں قادیانیت انگریز کا لگایا ہوا پودا تھا، اور عالم عرب میں وہابیت انگریز کا لگایا ہوا پودا تھا۔ آج خود محمد بن سلیمان نے یہ بات تسلیم کر لی۔ آپ کو پتہ ہے، ایک ہفتہ 10 دن پہلے اس نے انٹرویو دیا BBC کو، اس نے کہا وہابی اسلام ہم نے ویسٹ کے کہنے پر پھیلایا، ہم نے ویسٹ کے کہنے پر پھیلایا، اور یہ دونوں فتنے امت کو ذات مصطفیٰ سے دور کرنے کے لیے، حضور کا تعلق کاٹنے کے لیے، آقا کی نسبت کاٹنے کے لیے، اور پھر اس طرح کاٹ دی، ایک نیا مسلک کھڑا کر دیا۔ جہاں شان مصطفیٰ آ جائے اس حدیث میں شک پیدا کر دو، جہاں مقام مصطفیٰ آ جائے اس حدیث کی سند پر بحث شروع کر دو، جہاں عظمت مصطفیٰ آ جائے سند پر بحث شروع کر دو، اور یہ بات ذہنوں میں ڈال دو، حضور عام بشر تھے، انسان تھے، لوگوں خدا کی عزت کی قسم مصطفیٰ بشر اس لیے تھے عالم بشریت فائدہ اٹھائے، اور حضور نور اس لیے تھے عالم نور مصطفیٰ سے فیض اٹھا سکے۔ حضور بشر بھی اور حضور نور بھی، بشر اس لیے کہ بشریت محروم نہ رہ جائے، اور نور اس لیے کہ نورانیت محروم نہ رہ جائے۔ یہ حضور علیہ السلام۔ اب آپ دیکھیں دونوں شانیں، ایک باپ، مثال دے رہا ہوں، اللہ پاک نے بھی مثال دی، اللہ پاک نے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، ویسے تو حضور کے لیے مثال بنتی نہیں، لیس کمثلہ شیء، بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضور کے لیے مثال نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں، مصطفیٰ کے لیے نہیں، مگر بات سمجھانے کے لیے کوئی باپ اپنے بیٹے کو مار رہا ہو، غصے میں ہوتا ہے اس وقت، مارنے کے وقت بولیں غصے میں، تو کیا اس کی جو پدری شفقت ہے وہ اس وقت نہیں ہوتی؟ باپ کی جو پدری شفقت ہے وہ بھی اسی میں ہوتی ہے۔ اس وقت غصے کا غلبہ ہے،
جس وقت پیار کر رہا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹا کبھی غلط کرے گا تو اس وقت غصہ ہی نہیں کرے گا. یہ ساری چیزیں کبھی ایک چیز کا غلبہ کبھی دوسری چیز کا غلبہ. آقا کے معراج کے پہلے سفر میں غلبہ بشریت کا تھا, بشریت کو معراج ہوئی. سفر کے دوسرے حصے میں حضور پر غلبہ نورانیت کا تھا, نورانیت کی معراج کرا دی, جس صفت کا غلبہ. اب حضور نے یہاں مسجد اقصی میں اپنا لباس بشریت اتارا, لباس نورانیت آ گیا, وہ صفات نورانیت زیادہ ظاہر ہو گئی. اور آقا کا سفر یہ سفر آپ اندازہ کریں, جب کوئی سفر کرتے ہیں لوگ جنہوں نے کاسمولوجی پڑھی وہ لوگ جانتے ہیں, جب کوئی چاند پر گئے لوگ یا جو خلا کا سفر کرتے ہیں ایسٹروناٹس, وہ اپنے انہی کپڑوں میں سفر کرتے ہیں, بولے نا نہیں, ان کا لباس بدل دیتے ہیں, ان کو پوری ٹریننگ دیتے ہیں, ان کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں, کئی دن کرتے ہیں. حضور علیہ السلام کا بھی سینہ مبارک شک کیا گیا تاکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تاکہ وہاں پر ایکلیمیٹائز کر سکیں اپنے آپ کو. اللہ پاک نے پورا نظام کیا, حضور سرور دو عالم کی نورانیت کو زیادہ غلبہ عطا کیا. اور پھر حضور کا دوسرا سفر جو سفر معراج ہے, نورانیت مصطفیٰ کی معراج کے لیے اللہ پاک نے سدرۃ المنتہا تک حضور کا یہ سفر کروا دیا. اب تیسرا درجہ شروع ہوا, یہاں آ کر سیدنا جبریل امین رک گئے. ایک حدیث پاک ہے لو دنوت ان ملۃ لحترقت, کہ اگر میں ایک قدم آگے گیا تو میں جلوں گا. حضور سرور دو عالم فرشتوں کے سردار جبریل امین کو چھوڑ کر میرے آقا آگے بڑھ گئے. تیسرا حصہ حضور کی حقیقت کا معراج تھی, حقیقت مصطفیٰ کی. کس کی بولیے؟ حقیقت مصطفیٰ کی. آقا کی حقیقت نہ بشریت ہے نہ نورانیت ہے. یہ بشریت اور نورانیت میرے مصطفیٰ کی دو شانیں ہیں من جملہ شانوں کے. آقا کی باقی شانوں میں دو شانیں بشریت و نورانیت ہیں. جب آقا سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھ گئے, نہ بشریت تھی نہ نورانیت تھی. وہاں پر سفر معراج میں آقا اپنی حقیقت کے ساتھ آگے بڑھ گئے. براق مسجد اقصی میں رک گیا. آگے حضور سرور دو عالم کو وہ سیڑھی عطا کی گئی, اس سیڑھی سے حضور کا سفر ہوا, وہ بھی ملٹیپل سپیڈ آف فلائٹ کے ساتھ. آقا دو جہاں جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے وہ سیڑھی بھی رک گئی. آگے حضور کو رف پیش کیا گیا, آگے حضور کو رف. ایک وقت وہ آیا وہ رف بھی رک گیا. اب سدرۃ المنتہا سے آگے لامکاں تھا. سدرۃ المنتہا سے آگے بولیے. یہاں پر آ کر رب ذوالجلال نے حضور کے اس سفر کو بیان کیا سورہ النجم میں ارشاد فرمایا والنجم اذا ہوا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قسم ہے روشن ستارے محمد کی, ہائے ہائے, قسم ہے روشن ستارے محمد کی. اذا ہوا, جب وہ چشمے زدن میں, جب وہ پلک جھپکنے سے بھی کم دیر میں معراج کی رات اذا ہوا اوپر گئے, اور ہوا کے معنی میں ہی نیچے آنا. فرمایا قسم ہے روشن ستارے محمد کی, جب وہ شب معراج رات کے تھوڑے سے حصے میں اوپر بھی چلا گیا نیچے بھی آ گیا. اللہ پاک نے حضور کی قسم اٹھائی, اللہ پاک نے حضور کی اور قسم اٹھائی حضور کو النجم کہہ کے. کیا کہا بولیے؟ النجم. یہاں یہ بات یاد رکھیں النجم کے دو طرح کے استعمال ہیں قاری صاحب. اس کو مصدر کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں اور اسم کے طور پر بھی. مصدر اور اسم دونوں اس کا استعمال ہے. اگر اس کا استعمال اسم ہو النجم, اس کا معنی بنتا ہے اصل. اس کا معنی کیا بنتا ہے بولیے؟ اصل. ایک بات پہلے عشق کی کہتے ہیں اور محبت کی. حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے کہا میرا تارا محمد, ہائے ہائے میرے محمد, تارا محمد.
والنجم، قسم ہے اس تار محمد کی۔ اللہ پاک نے یہ لاڈ حضور کا اٹھایا اس لیے کبھی خیال آتا ہے جب بیٹے اولاد کوئی بڑا مار کا سر کر کے آئے تو ماں باپ محبتوں سے اس کو چومتے ہیں، پیار کرتے ہیں، میرا لاڈلا، میرا دلہارا، میرا تارا۔ ماں اس کے لاڈ لیتی ہے، باپ اس کے لاڈ کرتا ہے۔ آقا سے اللہ پاک نے حضور کے ماں باپ لے لیے تھے، ماں باپ والے لاڈ خود رب ذوالجلال نے اٹھائے۔ وہ ماں باپ والے لاڈ خود خدا نے کیے کہ اگر سیدہ آمنہ ہوتی تو کیسے کرتی۔ حضور کو استقبال بھی کیا اور واپس پہنچایا تو والنجم۔ اب النجم کا جو معنی بطور اسم ہے وہ یہ ہے کہ اصل کیا ہے، بولیے، اصل، بنیاد، روٹ، جڑ، جیسے کہتے ہیں عربی زبان میں، حدیث پاک میں، مصطلحات الحدیث میں جب بات کرتے ہیں جس حدیث کی اصل کوئی نہ ہو، ایسی حدیث جس کی اصل کوئی نہ ہو، ویسے ہی کسی نے بنائی ہوئی ہو، موضوع خود سے گھڑ دی ہو، حدیثوں میں ایسی بھی ڈال دی نا تو علماء نے محنت کر کے ایسی حدیثوں کو سائڈ پر نکال دیا، ان کا اپنے پاس رکھو۔ حدیث کو کہہ دیا ھذا حدیث لا نجم لہ، محدثین کے ہاں یہ حدیث ہے جس کی کوئی اصل نہیں۔ نجم کے معنی کیا ہوا، بولیے، اصل۔ اللہ پاک نے حضور کو نجم کہا۔ نجم کا معنی اصل ہے اور اصل بنیاد ہوتی ہے۔ اصل کیا ہوتی ہے، بولے، بنیاد۔ مثلا ایک درخت ہے، درخت کی اصل کیا ہے، بولے، جڑ۔ باقی سارا درخت فرع ہے، باقی سارا درخت کیا، بولے، فرع۔ وہ آگے مثلا آپ اس کی ٹہنیاں کاٹ دیں دوبارہ آ جائیں گی، اس کے پتے اتار دیں دوبارہ آ جائیں گے، اس کا تنا کاٹ دیں دوبارہ آ جائے گا، پھر اگائے گا۔ مگر اس کی اصل سلامت رہے تو باقی درخت پھر بار بار اگلے گا۔ اس کی اصل جب تک سلامت رہے گی درخت ختم نہیں ہوگا۔ درخت کی اصل جڑ ہے، اگر جڑ ختم ہو گئی تو باقی کا سارا درخت، بولے، ختم ہو جائے گا، دوبارہ نہیں نکلے گا۔ ایسے ہی نجم اصل ہے۔ اللہ پاک نے حضور کو کہا والنجم، اے میرے محمد مجھے قسم ہے آپ کی، آپ اصل ہیں، آپ اصل ہیں۔ یا اللہ کس چیز کی اصل بیان کرنا چاہیے تھا، فلاں چیز کی اصل، فلاں چیز کی، فلاں کی۔ رب ذوالجلال نے یہاں اشارہ دے دیا۔ لوگوں اگر نام لے لیتا فلاں چیز کی اصل تو بات مقید ہو جاتی، بات بولے مقید ہو جاتی، محدود ہو جاتی، بات لمیٹڈ ہو جاتی۔ اللہ پاک نے نام نہیں لیا، والنجم فرمایا اصل ہے۔ کس چیز کی؟ فرمایا جو تم سوچ سکتے ہو۔ اس ساری کائنات میں فقط دو وجود ہیں، اس ساری کائنات میں فقط دو وجود ہیں، ایک خالق اور ایک مخلوق، ایک خالق اور ایک مخلوق۔ خالق کی اصل سوچنا تو ممکن ہی نہیں، شرک ہوگا۔ اگر کسی نے خالق کی اصل، وہ تو لم یلد ولم یولد ہے، وہ خود ہے، اس کی اصل نہیں ہے، اس کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا۔ فرمایا لوگوں فقط دو وجود ہیں، ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے۔ خالق کی اصل ہو نہیں سکتی، خالق کے علاوہ جو کچھ ہے اس کی اصل مصطفیٰ ہے۔ اس کائنات میں جو کچھ ہے اس کی اصل کیا ہے، بولیے لوگوں، جو کچھ ہے مصطفیٰ اصل ہے، باقی ساری چیزیں فرع ہیں۔ اگر آقا ہے تو سب کچھ ہے، مصطفیٰ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ حضور پاک بریلوی نے کیا فرمایا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب ذوالجلال نے اصل کہا، اور احادیث ہیں، اس پر میرے پاس وقت نہیں ہے میں پڑھ سکوں، مگر
احادیث صحیحہ موجود ہے کہ آقا کا نور اس کائنات کی بنیاد بنا. آقا کے نور سے اللہ نے جن و انس کو وجود عطا کیا، ملائکہ کو وجود عطا کیا، زمین و آسمان کو وجود عطا کیا، شجر و حجر کو وجود عطا کیا، جنت و دوزخ کو وجود عطا کیا، حتیٰ کہ کائنات کا جو کچھ ہے اس کی اصل مصطفیٰ ہے، باقی ساری چیزیں فرع ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں، جب حضور اصل ہے، ظاہری جتنی چیزیں ان کی بھی باطن جو کچھ ہے اس کی بھی اصل مصطفیٰ ہے. لوگوں ایمان کی اصل بھی مصطفیٰ ہے. اگر مصطفیٰ ہے تو ایمان بچے گا. آقا کی محبت، حضور کا تعلق، حضور کی نسبت، حضور کی غلامی، یہ ایمان ہے. اور یہی وجہ ہے اس کو کاٹنے کی کوشش ہو رہی ہے. اسی کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں. حضور کے ساتھ تعلق، نسبت اور غلامی، اس کو مضبوط کرنے ایمان سارا اسی میں ہے. ایمان سارا اسی میں ہے. فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے مجھے سارے محمد کی جب یہ اوپر گیا اور نیچے آیا. حضور کا اوپر جانا بھی شان کے ساتھ تھا، نیچے آنا بھی. آگے اللہ پاک نے ایک بات بیان کی، ارشاد فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا. ارشاد فرمایا لوگوں تمہارے یہ جو صاحب ہے نا، تمہارے صاحب، جہاں لفظ صاحب ہے بہت عظیم اور پیارا یہاں پر مسئلہ. کبھی آپ لوگ اگر اس کو دیکھ سکیں، علماء اس کے ترجمے میں ٹھٹکے ہیں. علماء بعض نے اس کا معنی لکھا آقا و مولا، کسی نے لکھا ساتھی، صاحب کا معنی لکھ دیا ساتھی. بہت سارے آپ تراجم دیکھیں گے، یہاں مسجد میں جو پڑھے ہوں گے، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا ہے، کوئی جالندری صاحب کا، میں نے دیکھے ہیں، انہوں نے لکھ دیا تمہارے ساتھی، تمہارے ساتھی. مگر جو محبت والے علماء تھے ان کا ذہن اٹک گیا، ان کا ذہن اٹک گیا. انہوں نے کہا بات نہیں بنتی، جا رہے ہیں عرش پر اور زمین والوں کو ساتھی کہنا یہ کلام کے ساتھ جوڑ اور نسبت نہیں بن رہی. عرش پر جا رہے ہیں تو ان کا ساتھی کیسے کہہ دیا؟ بات سمجھا رہی ہے؟ تو علماء اس پر ذہن ان کے مختلف طرف گئے. میں نے دیکھا علامہ سعید احمد کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے یہاں ترجمہ کیا، ٹھٹک گئے ہوں گے یقیناً. انہوں نے کہا تمہارے آقا و مولا، کیا لکھا؟ تمہارے آقا و مولا. مگر پھر علماء نے اس پر کہ بات تو ادب کی تو ہے، مگر صاحب کے ترجمے میں کہیں بھی آقا و مولا نہیں آتا. وہ رک گئے ہوں گے یقیناً، بہت بڑے عالم تھے، غزالی زمان، رک گئے. انہوں نے سوچا ہوگا کہ ساتھی نہیں بنتا. جو اللہ پاک نے ان کے ذہن میں عطا کہ انہوں نے آقا و مولا لکھ دیا کہ تمہارے آقا و مولا نہ کبھی گمراہ ہوئے نہ کبھی بھٹکے، نہ کبھی گمراہ ہوئے نہ کبھی بھٹکے. حضور فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، الشاہ احمد رضا خان مجدد دین و ملت، محدث ہند، آپ نے ترجمہ کیا، مسجد میں جہاں موجود ہوگا، کنز الایمان، آپ نے لفظ صاحب کا ترجمہ ہی نہیں کیا. آپ نے فرمایا تمہارے صاحب، تمہارے صاحب نہ کبھی گمراہ ہوئے نہ بھٹکے. آپ کے بھی ذہن مبارک میں یہ سوال آیا ہوگا کہ صاحب کا ترجمہ ساتھی کیسے کر دوں، صاحب کا ترجمہ دوست کیسے کر دوں؟ اس میں مثلیت ہے، یہاں بات عروج کی ہے، مثلیت کیسے آ جائے؟ یہاں بات عروج کی ہے. یہ سوال اردو ترجمہ کرنے والوں کے ذہن میں ہوا ہوگا. یہ ترجمہ جو اس وقت میرے ہاتھ میں حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا، یہ اتنے عرصے کا ایک سوال مجھے لگتا ہے اللہ نے ان سے حل کروا دیا. آپ نے جب ترجمہ کیا صاحب کا، تو صاحب اس میں فاعل کے طور پر اپنی صحبت سے نواز کر صحابی بنانے والا، ہائے ہائے، اپنی صحبت سے نواز کر، بولیے. جہاں ترجمہ کیا ما ضل صاحبکم، تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والے، یعنی اپنے فیض سے صحابی بنانے والے. گویا صحابہ کو اعلان کر دیا، اے صحابہ تمہیں یہ جو سب سے بڑا مرتبہ مل گیا. صحابہ کا مرتبہ سب سے بڑا ہے نا، بولیے. صحابہ کا مرتبہ امت میں سب سے اوپر ہے، سب سے اوپر. بے شک صحابہ سے زیادہ عبادت والے بعد میں مل جائیں،
زیادہ زہد و ورع والے مل جائیں، زیادہ تقوی والے مل جائیں، زیادہ علم والے مل جائیں، جو آپ ڈھونڈنا چاہیں شاید مل جائیں، مگر مقام و مرتبہ صحابی کا اوپر رہے گا۔ کیوں؟ اسے میرے مصطفیٰ کی صحبت ملی، اسے میرے مصطفیٰ کا دیدار ملا، اسے حضور کا زمانہ ملا، اسے حضور کی زیارت سے مشرف ہوا۔ فرمایا لوگوں یہ مصطفیٰ وہ ہے جنہوں نے تمہیں اپنا دیدار کروا کے صحابی بنا دیا۔ ما ضل صاحبکم، یہ جنہوں نے تمہیں صحابی بنایا نہ کبھی گمراہ ہوئے نہ کبھی بھٹکے، راہ سے نہیں ہٹے۔ اب یہاں وہ جو قرآن مجید کی سورۃ الضحیٰ کی آیت ہے اس کو ساتھ ملا کے مسئلہ کلیئر کر لیں، جہاں اللہ پاک نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے حبیب ہم نے آپ کو ضال پایا پس اپنی راہ دکھا دی۔ بعض لوگوں نے وہاں ترجمہ کرتے ہوئے ضال کا معنی گمراہ کر دیا، گم گشتہ راہ کر دیا، بھٹکا ہوا کر دیا، ہم نے بھٹکا ہوا پایا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ آیت سارے ترجموں کا انکار کر رہی ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غویٰ، اللہ پاک نے بتایا لوگوں حضور سفر معراج پر تھے، آقا جب بلندی پر گئے معراج پر سدرۃ المنتہا تک ساتھ جبریل تھے، جب سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھ گئے وہ لامکا تھا۔ وہ کیا تھا بولیے؟ لامکا۔ اور لامکا کا معنی یہ ہے کہ کوئی مکان ہی نہیں، کوئی نو اسپیس مکان، یعنی نہ کوئی، یہ جو چار جہتوں والی دنیا ہے نا، مشرق مغرب شمال جنوب، وہاں پر کوئی جہت ہی نہیں، وہ لامکا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا لوگوں وہ مصطفیٰ جو لامکا میں جا کے راستہ نہیں بھولا، ممکن ہے کہ اس دنیا میں راستہ بھول جائے؟ ہائے ہائے، ارے وہ جہاں نہ مشرق تھا نہ مغرب تھا نہ شمال نہ جنوب، وہاں راستہ بھولنا ممکن تھا، مصطفیٰ وہاں نہیں بھولے۔ ہائے ہائے، مصطفیٰ وہاں نہیں بھولے جہاں راستہ تھا ہی نہیں، مصطفیٰ وہاں نہیں بھولے۔ ارے یہ راستوں والی دنیا کیسے ممکن ہے کہ مصطفیٰ بھول جائیں؟ تو پھر ضال کیا ہوگا؟ وہ جو محدث ہند شاہ ابن رضا خان آپ نے ترجمہ کیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا، راہ دکھا دیا، اپنی محبت میں گم پایا۔ اس طرح کہ 40 دن تک 7 دن کا 2 دن کا ستو لے کے جاتے آقا غار حرا میں، اور 40 دن گزر جاتے کھائے پیے بغیر میرے مصطفیٰ خدا کی محبت میں حبب الیہ الخلا، حضور کو خلوت پیاری ہو گئی، حضور کو سجدے پیارے ہو گئے، آقا کو خدا کی محبت میں، خدا کے تعلق میں، خدا کی محبت میں ایسے گم ہوتے سب کچھ بھول جاتے۔ فرمایا مصطفیٰ ہم نے آپ کو اپنی محبت میں بھولا ہوا پایا۔ ہائے ہائے، اپنی محبت میں بولے بھولا ہوا پایا۔ کس چیز میں؟ محبت میں۔ کس کو بھولا؟ گھر بار کو بھول گئے، کھانا پینا بھول گئے، حتیٰ کہ اپنی ذات کو بھول گئے میرے مصطفیٰ۔ جس کو اپنا کھانا پینا بھی نہ یاد رہا، ذات فنا ہو گئی یا نہیں؟ فرمایا لوگ اے حبیب آپ کو اپنی محبت میں گم پایا، بس عرش پہ بلا کے ملاقات کرا دی۔ ہائے ہائے، ما ضل صاحبکم وما غویٰ، لوگوں یہ مصطفیٰ میری محبت میں گم تھے، اللہ پاک نے عرش پہ بلا لیا۔ فرمایا آگے وما ینطق عن الہویٰ، یہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، ان کا ارشاد سراسر وہی ہوتا ہے جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ آگے فرمایا علمہ شدید القویٰ، ان کو بڑی قوتوں والے رب نے براہ راست سکھایا۔ حضور کو بڑی قوتوں والے رب نے، بولیے نا، حضور کو سکھایا اللہ پاک نے خود۔ بعض لوگ یہ سمجھتے شاید جبریل امین نے سکھایا، نہیں، جبریل تو خود حضور کے شاگرد تھے۔ ہائے ہائے، جبریل تو بولے نا خود حضور کے شاگرد تھے۔ بعض لوگ وہ احادیث اٹھا لیتے جو پہلی وحی جب نازل ہوئی حضور پر، فرشتے نے کہا اقرا، پڑھیے، حضور نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں قاری نہیں ہوں، نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھتا۔
حالانکہ یہ سوال نہیں تھا بنتا حضور کو، معاذ اللہ اگر یہ بات ہوتی، دیکھیں نا آپ سے کوئی کہے پڑھیے تو آپ کہیں گے کیا پڑھوں؟ سوال تو یہی بنتا ہے نا، آپ سے کوئی کہے چلے بھائی پڑھیں تو آپ پوچھیں گے کیا؟ ٹھیک ہے، جو حضور فرما رہے تھے میں نہیں پڑھتا، میں تو اپنے یار کے جلووں میں گم ہوں۔ انہوں نے جب 2 بار سینے سے لگایا، حضور کی توجہ وہاں سے ہٹی، تھوڑا اپنی طرف یہاں غار کے حال کی طرف آئی۔ آقا مستغرق تھے جبریل امین کی بات، فرمایا اقرا میرے مصطفیٰ، جلوہ حق میں گم تھے، فرمایا مانا بقاری، میں نہیں پڑھتا، میں تو دیکھنے والا ہوں۔ ہائے ہائے، ارے دیدار میں گم ہوں، ارے لذتوں میں گم ہوں۔ انہوں نے جب 2 بار بھیجا اپنے ساتھ، حضور واپس جب ان حالات میں غار کی حالت میں آئے تو انہوں نے پوری آیت پڑھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، اے پیارے حبیب اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے تخلیق کیا۔ آقا تو جہاں پڑھ گئے، حضور نے وہ پڑھ دیا۔ یہ اللہ کی عطا کردہ وحی تھی، جبریل امین حضور کو سکھا نہیں رہے تھے، ورنہ کوئی چھوٹے سے بچے سے بھی آپ کہتے بیٹا کہو اقرا، وہ کہے گا اقرا، یہ بات ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے وہاں پر اللہ پاک کی وحی سے، اللہ پاک نے فرمایا جو یہ کلام کرتا ہے لوگوں، یہ میری وحی ہوتا ہے۔ ذو مرۃ فاستویٰ، ان کو بڑی قوتوں والے رب نے براہ راست دکھایا، اور وہ رب کیا ہے؟ حسن مطلق ہے۔ ہائے ہائے، ذو مرۃ، وہ حسن مطلق ہے، فاستویٰ، پھر وہ جلوہ حسن، اس نے اپنے ظہور کا ارادہ فرمایا، اس جلوہ حسن نے، اس حسن مطلق نے اپنے ظہور کا ارادہ فرمایا۔ یہ سارا بیان جو دن میں میں نے کیا سورہ الاسراء سے، ابھی سورہ النجم سے، اللہ پورے واقعے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رہا ہے۔ اب یہ جو بحث شروع ہوگی نا، کوئی فیس بک پر، کوئی واٹس ایپ پر، کوئی کہاں پتہ نہیں کہ جی یہ ہوا یا نہیں ہوا، اللہ کے بندوں تمہیں کیا ہے؟ اللہ کی طاقتوں میں شک کرتے ہو؟ اللہ کی قوت میں شک کرتے ہو؟ اللہ پاک نے یہ سارا سفر وہاں بھی کہا لے گیا، وہاں کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک وہ ذات ہے جو لے گئی۔ لوگوں حضور کے جانے پر نہیں، خدا کے لے جانے پر اعتراض کرو گے۔ اگر کوئی اعتراض کرے گا تو حضور کے جانے پر نہیں، اللہ کے لے جانے پر ہوگا، کہ اللہ لے جا نہیں سکتا۔ کسی کو فکر لگ گئی پتہ نہیں حضور کو زیارت نہیں ہوئی، کیوں جی کہ کوئی بندہ کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے بندے مان لی تمہاری بات، کوئی بندہ اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا۔ کبھی یہ تو سوچو خدا کروا سکتا ہے یا نہیں؟ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ بات یہ ہے کہ نہیں کر سکتا، تمہاری مان لی، نہیں کر سکتا کوئی بھی، مان لی بات۔ مگر ایک بات بتاؤ، خدا کروا سکتا ہے یا نہیں؟ ارے وہ جنت میں جنتیوں کو اپنا دیدار عطا کرے گا تو وہ خود کرے گا۔ ارے رب ذوالجلال جو جنت میں جنتیوں کو اپنا دیدار دیتا ہے، خدا کی عزت کی قسم میرے مصطفیٰ اس زمین پر کھڑے سارے جنتی مصطفیٰ کی جوتیوں کی خاک ہیں۔ نعرہ تکبیر، اس زمین پر کھڑے جنتی سارے جنت بھی میرے مصطفیٰ کی قدموں کی دھول کی خیرات ہے۔ ہائے ہائے، حضور سرور دو عالم کو اللہ پاک نے عرش پر اپنا دیدار عطا کروایا، اور یہ رب ذوالجلال نے خود کروایا۔ ہوا کیسے؟ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، فرمایا وہ محمد شب معراج عالم مکان کے سب سے اوپر کی انتہا پر تھے، عالم خلق کی انتہا پر مصطفیٰ تھے۔ یہاں بعد میں آخری حصے کی طرف لا رہا ہوں۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، آقا ایک اوپر والے کنارے پر تھے۔ ثُمَّ دَنَا، پھر حضور آگے بڑھے، حضور آگے بڑھے۔ فَتَدَلَّىٰ، رب ذوالجلال آگے بڑھا۔ پہلے دنا میں جو قرب تھا، دنا میں وہاں پر حضور کی صفات کو معراج نصیب ہوئی۔ ہائے ہائے، جہاں علماء نے یہ بات لکھی، دنا میں معراج صفات مصطفیٰ کی تھی۔ دنا میں معراج بولیے نا، بولے اونچا بولے، صفات حضور کی صفات بھی تھی نا، حضور کی
حضور کی صفات مصطفیٰ کی معراج دنا میں ہوئی. آقا جب آگے بڑھے حضور کی صفات کو یہ معراج ملی کہ رب ذوالجلال کی صفات مصطفیٰ پر غالب آ گئی. صفات مصطفیٰ خدا کی صفات کے رنگ میں رنگ گئی. صفات مصطفیٰ پر صفات خدا کا رنگ چڑھ گیا. آقا کی صحابت خدا کی صحابت بن گئی. میرے مصطفیٰ کا جود و کرم خدا کا جود و کرم بن گیا. محبت مصطفیٰ محبت خدا بن گئی. رضائے مصطفیٰ رضائے خدا بن گئی. تعلق مصطفیٰ اور نسبت مصطفیٰ تعلق خدا بن گیا. صفات مصطفیٰ کو رب ذوالجلال نے اپنی صفات میں رنگ کر حضور کی صفات پر اپنی صفات کا رنگ غالب کر دیا. حضور کی صفات دیکھنے کی صفت حضور کی دیکھنے کی صفت وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. علماء نے کہا یہ حمد خدا بھی ہے نعت مصطفیٰ بھی ہے. سماعت مصطفیٰ پر سماعت خدا غالب آ گئی. بصارت مصطفیٰ پر بصارت خدا غالب آ گئی. ارے میرے مصطفیٰ کی ساری صفتوں کو جب اللہ پاک نے معراج کروا دی فتح اللہ پھر ذات کی معراج کا وقت آیا. صفات کی معراج جب ہو گئی فرمایا میرے پیارے حبیب بشری اوصاف الوہی اوصاف ان پر غالب آ گئے. بشری اوصاف پر الوہی اوصاف غالب آ گئے. اب زیارت ہو سکتی ہے. ہائے 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 اب زیارت کے لیے تیار کر دیا. صحابہ نے پوچھا آقا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ فرمایا ہاں دیکھا ہے. رأیت ربی وہو نور انا رأیت وہ نور نور ہے جہاں سے دیکھا. یہاں پر احادیث ہیں آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو اپنا دیدار عطا کیا اور یہ دیدار ظاہر کی آنکھوں سے تھا. ہائے 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 حضور کو اپنی حضور کی آنکھوں سے رب ذوالجلال نے دیدار عطا کر دیا. اور اس سے پہلے ایک ایمان افروز بات وہ رف حضور کو لے کے آگے بڑھتا رہا. پھر ایک لمحہ آیا وہ رف رک گیا. پھر بقعۂ نور میں حضور کو آگے لے جایا گیا. پھر ایک وقت آیا وہ بقعۂ نور بھی رک گیا. پھر تنہا مصطفیٰ تھے اور عالم لامکہ تھا. تنہا مصطفیٰ تھے اور بولیے نا عالم لامکہ تھا. آقا فرماتے ہیں وہاں آواز آئی قف یا محمد ان ربک یصلی. ہائے ہائے الیواقیت والجواہر حدیث پاک ہے. اے میرے مصطفیٰ رک جائیے. ان ربک یصلی. اب یصلی کا ایک معنی ہوتا ہے نماز پڑھنا. اللہ نماز تو پڑھتا نہیں اللہ نماز. اب یصلی کا ایک معنی ہے درود بھیجنا. تو اللہ حضور پر درود بھیجتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ حضور پر درود بھیجتا ہے. اب یوں ترجمہ باب نے کیا کہ یا محمد ان ربک یصلی. اے حبیب رک جائیں آپ کا رب آپ پر درود بھیج رہا ہے. درود بھیجنے کے لیے روکنے کی ضرورت نہیں تھی. وہ تو خدا ہمیشہ سے بھیج رہا ہے. وہ تو خدا ہمیشہ سے. اب صلا یسرو اس کا ایک معنی قریب ہونا ہے استقبال کرنا. رب ذوالجلال نے فرمایا کہ کیا محمد ان ربک یصلی. اے میرے پیارے مصطفیٰ میری ایک سنت ہے جو ایک قدم آتا ہے میں 10 قدم آتا ہوں. جو چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں. بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث من تقرب الی ذراعا تقربت الیہ شبرا. ارے جو ایک بالشت آتا ہے فرمایا میں دوڑ کے آتا ہوں اس کی طرف. اے میرے حبیب لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. میرا طریقہ یہی ہے جو ایک قدم آئے 10 قدم میں آتا ہوں. میرے مصطفیٰ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک سدرۃ المنتہا سے لامکان کے پتوں تک مصطفیٰ آپ آئے. اب باقی فاصلہ میں طے کروں گا. مصطفیٰ رک جائے آپ کا رب آپ کا استقبال کر رہا ہے. فرمایا میرے مصطفیٰ رک جائیں آپ کا رب آپ کا استقبال کر رہا ہے. ہائے ہائے کہ رب نے استقبال کیا.
یہ حضور کا مقام محمود بھی ہے. آقا کا استقبال جنت میں بھی خود رب ذوالجلال کرے گا. لوگوں مصطفیٰ کو کیا سمجھے ہو؟ لوگوں یہ مصطفیٰ اللہ کے حبیب ہیں. ارے یہ جان ہے اس کائنات کی، یہ جان ہے ایمان کی. لوگوں مر مٹو مصطفیٰ کے نام پر، حضور کی محبت میں گم ہو جاؤ، تعلق مصطفیٰ میں گم ہو جاؤ، نسبت مصطفیٰ میں گم ہو جاؤ. لوگوں مصطفیٰ ایمان ہے. اللہ پاک، یہ حدیث پاک ہے، صحیح احادیث ہے اس پر. آقا جب جنت میں داخل ہوں گے نا 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں، آقا فرماتے ہیں فَإِذَا هُوَ رَبِّي يَسْتَقْبِلُنِي، میرا رب جبار جنت میں میرا استقبال کرے گا. آقا جنت میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے گا. اب یہاں یہ بات ہے اللہ پاک نے اب دنا میں حضور کی صفات کو معراج عطا کی. فتدلا، پھر رب قریب ہوا. ہائے ہائے، پھر رب قریب ہوا. فتدلا، اللہ کا جب قرب ہوا دنا میں حضور کی صفات کو معراج نصیب ہوئی. فتدلا میں حضور کی ذات کو معراج نصیب ہو گئی. فتدلا میں بولیے حضور کی ذات کو معراج ہوئی. ثم دنا، صفات مصطفیٰ صفات خدا کے آئینے میں رنگ گئی. ثم دنا، مصطفیٰ کی صفات پر خدا کی صفات غالب آ گئی. فتدلا، جب ذات کی معراج ہوئی، ارے ذات مصطفیٰ مظہر جمال خدا بن گئی. ذات مصطفیٰ مظہر جمال خدا بن گئی. ارے اب جس نے خدا کا حسن دیکھنا ہے حسن مصطفیٰ کو دیکھے. فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، لوگوں جس نے مجھے دیکھا رب ذوالجلال کو دیکھا. ارے اب مصطفیٰ کے آئینے میں خدا کا حسن جھلکتا ہے. ارے آئینہ مصطفیٰ میں جس نے دیکھنا ہے رب ذوالجلال کو دیکھ لے. اللہ پاک اب حضور کو یہ جو معراج ذات عطا کی. فتدلا فکان قاب قوسین، 2 قوسوں کا فاصلہ رہ گیا. ہائے ہائے، کتنا فاصلہ بولے؟ 2 قوسوں کا. ایک قوس احدیت تھی، ایک قوس محمدیت تھی. ہائے ہائے، ایک قوس رب ذوالجلال تھی، ایک قوس مصطفیٰ سمجھانے کے لیے یہ سارا کچھ. جیسے پھر میں وہی بات کہتا ہوں، اللہ مصطفیٰ کے لیے مثالیں نہیں مگر سمجھانے کے لیے. جب کوئی 2 دوست ملے تو یوں کر کے قوس نہیں بنا رہے تھے، یوں یہ قوس بن جاتی ہے دونوں ہاتھوں سے. دونوں آتے ہیں، یہ بغل گیر ہونے کا انداز بھی ہے. معلوم نہیں رب ذوالجلال نے اپنے پیارے مصطفیٰ کو اپنا قرب عطا کیا. وہ قرب کتنا تھا بندوں کو سمجھانے کے لیے فقط اتنا کہہ دیا 2 قوسیں تھیں. فکان قاب قوسین، 2 قوسیں تھیں مگر یہاں روکا نہیں. ہائے ہائے ہائے، یہاں 2 قوسوں پر بٹھا کے فرمایا لوگوں دیکھ لو مصطفیٰ کو. لوگوں یہ خدا ہے، یہ مصطفیٰ، یہ خدا، یہ مصطفیٰ. خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے. اللہ پاک نے یہ بات اس لیے کہہ دی. آگے فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. کل رات پروگرام تھے ایون مین روڈ پر، میں نے وہاں یہ بات کہی اور پہلے بھی آپ کے سامنے کئی بار کہہ چکا ہوں. رب ذوالجلال کے علم میں تھا کہ جو عام یہود و نصارہ نے کیا کیا، اپنے نبیوں کے تھوڑے تھوڑے معجزے دیکھ کر انہیں خدا کہہ دیا. تھوڑے تھوڑے معجزے دیکھ کر بولے خدا کہہ دیا، انہیں خدا کہہ دیا. تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے وہ حضور کے معجزوں کے سامنے کہہ رہے ہیں، ورنہ تو بڑے عظیم معجزے تھے مگر حضور کے معجزوں کے سامنے وہ چھوٹے تھے. ان معجزوں کو دیکھ کے خدا کہہ دیا. رب ذوالجلال نے مصطفیٰ کی ساری زندگی اس توحید کی فکر کو مضبوط کرنے کے لیے رکھی. اللہ پاک نے حضور کو اس دنیا میں نور مصطفیٰ کو، ظہور مصطفیٰ ولادت سے کئی عرصہ پہلے ہو چکا تھا. پھر آقا کا ظہور ولادت کی شکل میں کیا تاکہ حضور کو کوئی خدا نہ سمجھے. پھر مصطفیٰ کریم کو حضرت اماں سعدیہ حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چروائیں تاکہ کوئی خدا ہی نہ سمجھے. حضور کو مکہ کی مدینہ کی گلیوں میں چلتا پھرتا دکھایا تاکہ کوئی خدا. حضور کی ساری زندگی اس لیے تھی تاکہ کسی کے ذہن میں یہ شائبہ ہی نہ آ جائے
کہ شاید حضور خدا ہے۔ حضور کو زندگی میں احد دکھایا، بدر دکھایا، حنین دکھایا، حضور کے مبارک بدن اقدس پر پتھر بندھے ہوئے دکھائے، حضور کو پیاس دکھائی، حضور کا بہتا خون دکھایا، میرے مصطفیٰ کی کوشش، جرت، مجاہدہ، یہ سب کچھ دکھایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے، مگر عرش پر ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی تک پہنچا کے دکھایا کہ کوئی خدا سے جدا نہ سمجھے، کہ کوئی خدا سے جدا نہ سمجھے۔ لوگوں لازم ہے نہ خدا کہو نہ خدا سے جدا کہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی نہیں محب و محبوب میں میرا تیرا، ارے خدا و مصطفیٰ میں کیا میرا تیرا۔ اللہ پاک نے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، قاب قوسین 2 کمانوں تک پہنچایا، او ادنی کا پردہ ڈال دیا بعد میں۔ اس کے بعد قرب کی منزلیں اور بھی تھیں، قرب کی انتہائیں اور بھی تھیں، فقط 2 کمانوں تک نہیں چھوڑا، اس سے آگے بڑھایا، مگر کتنا؟ او ادنا، اس سے کم تر، اس سے کم تر، اس سے بھی تھوڑا، اس سے بھی تھوڑا۔ یا اللہ کتنا؟ فرمایا یہ تمہارے سمجھنے کی بات نہیں ہے، لوگوں او ادنا کا پردہ ہے، اس کے پیچھے خدا ہے یا مصطفیٰ ہے۔ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو پھر اپنا دیدار عطا کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تو آقا نے فرمایا رأیت نورانی، میں نے وہ نور دیکھا۔ آئے ہائے، اللہ رب العزت نے حضور سے پھر وہاں کلام کیا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ لوگوں دیکھو، یہاں آ کے بھی میرا بندہ ہی ہے، میں خالق ہوں، یہ مخلوق ہے، یہ بندہ ہے، میں معبود ہوں۔ شرک کہاں سے آ گیا؟ لوگوں میرے مصطفیٰ میرے پاس آئے مگر میرے بندے بن کر، ہائے ہائے، میرے مہمان بن کر، میزبان میں تھا، مہمان مصطفیٰ ہے۔ پھر اللہ نے کلام کیا حضور سے، اور آخری بات عرض کر دوں لوگوں، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سارے جلوے اپنی ذات میں گم کر کے نماز کا تحفہ لے کر حضور جب واپس آئے، وہ مشہور حدیث ہے 50 نمازیں تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ریکویسٹ کر کر کے 9 بار حضور واپس گئے، پھر آئے، پھر گئے۔ اب اس میں عرفاء نے لکھی یہ بات، میں پہلے بھی شاید اس وقت میں آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں، علماء نے لکھا موسیٰ علیہ السلام نے 9 بار عرض کیا تھا رب ارنی انظر الیک، میرے مولا مجھے اپنا آپ دکھا دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ 9 بار عرض کیا تھا۔ اللہ پاک نے ان کی بات کو رد نہیں کیا تھا، ان کی بات کو بولے رد، بولے نا، رد نہیں کیا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ لن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکتے، آپ بولے آپ، ولیکن، لیکن، ایک راستہ نکال رہا ہے نا اللہ پاک، لیکن کے بعد راستہ نکلتا ہے، یہ نہیں بولے لیکن سے راستہ نکلتا ہے نا، ہم بھی نکالتے ہیں باتوں میں کہ بندہ بہت اچھا ہے لیکن کے بعد راستہ نکالتے ہیں نا اللہ معاف کرے، پھر لیکن کے بعد اس کی اچھائی بیان کرتے ہیں، خرابی کر دیتے ہیں، لیکن کے بعد کام خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا آپ نہیں دیکھ سکتے نا، لیکن سے ایک امید پیدا ہو جاتی ہے، ہائے ہائے، لیکن سے ایک امید جاگی ہوگی حضرت موسیٰ کے دل میں، جب کہا ہوگا نہیں دیکھ سکتے، ہائے ہائے، دل ٹوٹا ہوگا عاشق کا، ہائے، وہ دیدار دیکھنے والے تمنا مطلقوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو، وہ کلام سنتے تھے نا، وہ آواز سنتے تھے، دل چاہا دیکھوں، عشق میں فنا ہو گئے، دیکھنا چاہتے تھے، فرمایا لن ترانی، موسیٰ ہرگز نہیں دیکھ سکتے، عاشق کا دل ٹوٹا ہوگا، ولیکن، فرمایا لیکن، انظر الی الجبل، اس پہاڑ کی طرف دیکھو، ولیکن انظر الی الجبل، اس پہاڑ کو دیکھو،
فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِی، میں اس پہاڑ پر اپنی تجلی کروں گا، اگر پہاڑ رکا رہا تو تم دیکھ لو گے۔ کرنا کیا تھا؟ ہونا یہ تھا کہ پہاڑ کو آئینہ بنانا تھا۔ ہائے ہائے، کیا کرنا تھا بولیے؟ پہاڑ کو آئینہ بنانا تھا اپنی تجلی کا۔ پہاڑ کو کیا بنانا تھا بولے؟ آئینہ اپنی تجلی کا۔ جیسے آپ دیکھیں، آپ سورج کو دیکھتے ہیں، سورج کو نیکڈ آئی سے دیکھ لیں گے آپ؟ بولے نہیں دیکھا جاتا، آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ اگر سورج کو دیکھنا ہے تو کیا کریں گے؟ کسی چیز کو آپ پانی میں دیکھ لیں گے، سورج کا عکس پانی میں بولیے دیکھ لیں گے، ہوگا سورج ہی، مگر وہ سختی نہیں ہوگی، آسانی ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے پہاڑ کو آئینہ بنانا چاہا اپنی تجلی کا، ذات کا نہیں، بولے تجلی کا، اپنے عکس کا، اپنی تجلی کے لیے ایک اللہ پاک نے چاہا کہ وہ تجلی موسیٰ دیکھ لے۔ اللہ پاک نے فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ پاک نے پہاڑ پر تجلی کی، جعلہ دکا، پہاڑ پھٹ گیا۔ پہاڑ بولے ایک تجلی رب ذوالجلال کی، وہ پہاڑ اٹھا نہیں سکا۔ پہاڑ جب پھٹا، وخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بولیے نا، مگر خدا جانتا تھا۔ اٹھ کے انہوں نے معافی مانگ لی۔ جب وہ اٹھے نے کہا سبحانک میرے مولا تو پاک ہے۔ دوبارہ زندگی میں کبھی سوال بولے نہیں کیا، دوبارہ سوال ہی نہیں کیا، مگر خدا تو جانتا تھا نا کہ میرا کلیم مجھ سے مانگ چکا ہے۔ ہائے ہائے، وہ خدا وہ جانتا تھا کلیم نے سوال کیا ہے، موسیٰ میرے ساتھ کلام کرتا ہے، میرا کلیم، میرا محبوب، میرا پیارا نبی۔ وہ خدا رب ذوالجلال نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے، چونکہ پہاڑ تو رک نہیں سکا تھا، پھر آقا دو جہاں رب ذوالجلال نے موسیٰ علیہ السلام کو چھٹے آسمان پہ کھڑا کر دیا۔ اے موسیٰ، تجلی ایک پڑی تھی، پہاڑ پھٹ گیا تھا، مگر ایک وقت آئے گا میرا مصطفیٰ میری ذات کے سارے جلوے اپنی ذات میں سگو کے آئے گا۔ موسیٰ راستے میں کھڑے ہونا، پہاڑ آئینہ نہیں بن سکا تھا، ذات مصطفیٰ میرے عکس کا آئینہ بنے گی، تم مصطفیٰ میں میرا دیدار کر لینا، تم مصطفیٰ میں میرا دیدار کر لینا۔ 9 بار دعا کی تھی، رب ذوالجلال نے حضور کو 50 نمازیں دے دی۔ یہاں بھی بعض بدبخت ہے، میں نے سنا ایک بندے کو وہ بولی جا رہا ہے، کہتا ہے کہ دیکھیں حضور کو اگر علم غیب ہوتا تو 50 لے کے کیوں آتے، پہلے ہی 50 لے لیتے۔ یہ عجیب و غریب بات ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ عشق و محبت کی اس داستان میں یہ بات بنتی نہیں تھی جو اس نے کر دی، مگر جیسا منہ پھر ویسا تھپڑ۔ اس سے کوئی بندہ پوچھے، اللہ بھی تو جانتا تھا 5 ہی دینی ہے جی، اللہ بھی تو جانتا تھا۔ اگر یہاں سے معاذ اللہ استغفر اللہ حضور کی لائن بھی نکالو گے بدبختوں، تو خود اللہ پاک پر بھی حرف آئے گا۔ ارے یہ جانتے مصطفیٰ بھی تھے، جانتے رب ذوالجلال بھی تھے، مگر سوال موسیٰ کا تھا۔ ہائے ہائے، 9 بار سوال کیا تھا۔ فرمایا موسیٰ کیسے ممکن ہے تیرے سوال کا جواب نہ دوں؟ نبی مستجاب ہوتا ہے۔ فرمایا ہر بار میرے پیارے مصطفیٰ میرے جلوے سما کے آئیں گے۔ وہ پہاڑ رک نہ سکا تھا موسیٰ، مگر میں نے تو کہہ دیا تھا کہ اگر پہاڑ رک گیا تو دیکھ لو گے۔ پہاڑ نہ رک سکا تھا۔ موسیٰ پہاڑ سے زیادہ مضبوط چاہیے میرے جلووں کو سنبھالنے کے لیے، اور اس کائنات میں نے ایسا کوئی بنایا ہی نہیں سوائے مصطفیٰ کے جو میرے جلوے سنبھال سکے، جو میرے جلوے سنبھال سکے۔ وہ قرآن، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ ارے قرآن کی ایک آیت اگر پہاڑ پر اترتی پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ قلب مصطفیٰ تھا، سارا قرآن جس سے اٹھا لیا۔ ہائے ہائے، پھر اللہ پاک نے، وہ حضور بار بار جاتے تھے پھر آتے تھے، پھر جاتے تھے پھر آتے تھے، جلوہ خدا سمو کے آتے۔ موسیٰ آئینہ مصطفیٰ میں دیدار خدا کرتے تھے اللہ پاک۔ پھر حضور علیہ السلام جب واپس تشریف لے آئے، آقا نے فرمایا جب واپس آیا تو میرے گھر کی کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا،
کچھ وقت نہیں گزرا تھا کہ سارا کچھ حضور نے دیکھا. اور میں نے آپ کو پچھلے جمعہ المبارک میں بھی یہ بات کہی، بار بار کہتا ہوں، پتہ نہیں کیا کوئی توجیہات، یہ لاکھوں سال کا سفر تھا، ہزاروں سالوں کا سفر تھا جو میرے مصطفیٰ نے کیا. کائنات رکی رہی کہ جانے کائنات نہیں تھی. آئے ہائے، کائنات رک گئی تھی کہ جانے کائنات نہیں تھی. میرے مصطفیٰ جب گئے تو کائنات رک گئی. حضور واپس آئے تو کائنات چلنے لگی. حضور سے ہے وہ کیا کہ یہ شعر اگر آپ سنیں گے کہ لولا کا لما کا شور گر ارض و سما کی محفل میں، کیا گر ارض و سما کی، قاری صاحب کیسے پورا کرائے نظر، گر ارض و سما کی محفل میں لولا کا لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ بو نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو سیاروں میں، یہ بو نہ ہو گلزاروں میں. ارے لوگوں کچھ نہ ہو اگر مصطفیٰ نہ ہو، اگر حضور نہ ہو تو. اب کیونکہ چشتی صاحب قبلہ تشریف لائے، جب میں شروع کر بیٹھا تھا، ہمارے ہمیشہ مستقل نعت خان ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا سلام ہمیں پڑھائیں. حضور علیہ السلام کی محبت بھرا ہمارے پروگرام کا وقت بھی پورا ہو گیا. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.